بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مگر یہ آیت قرآن میں پڑھنا آسان ہے، زندگی میں جینا مشکل۔ جب نام پر داغ لگ جائے، جب اپنوں کی آنکھوں میں بھی شک اتر آئے، جب حلال کی ضد پھاکوں تک لے جائے، تب انسان کیسے یقین رکھے کہ اللہ کافی ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے لوگوں نے مجرم کہا، مگر اللہ نے اسے معزز بنا دیا۔ بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، نور آباد۔ وہاں نہ محلات تھے، نہ سنگ مرمر کی عمارتیں، مٹی کے گھر، کھجور کے درخت اور سادہ لوگ۔ اسی بستی کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ وہاں رہتا تھا یوسف بن کریم۔ چہرے پر محنت کی لکیریں، آنکھوں میں اطمینان اور پیشانی پر سجدوں کا نشان۔ اس کی بیوی آمنہ صبر کی تصویر تھی۔ 2 بچے سلیم اور رقیہ اس کی زندگی کی روشنی تھے۔ یوسف کے پاس صرف 2 بکریاں تھیں اور ایک اصول: حرام نہیں کھانا۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا اور کہتا، یا اللہ، مجھے حلال میں برکت دے اور مجھے آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ نور آباد میں ایک بڑا تاجر تھا، کمال الدین، ظاہری طور پر دیندار مگر دل میں لالچ کا سمندر۔ اس نے یوسف کو بلایا، میرے گودام میں کام کرو، بس ناپ تول میں تھوڑا فرق رکھنا ہوگا، بدلے میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہاری جھونپڑی محل بن جائے گی۔ یوسف کے دل میں طوفان اٹھا۔ گھر میں آٹا کم تھا، آمنہ کے ہاتھ خالی تھے، بچوں کے کپڑے پرانے تھے، مگر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، جس جسم نے حرام سے پرورش پائی اس کے لیے جہنم زیادہ مناسب ہے۔ اس نے جواب دیا، میں جھونپڑی میں خوش ہوں مگر اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ کمال الدین کی آنکھوں میں سرد چمک اتر آئی۔ چند ہفتے بعد خبر پھیلی کہ کمال کے خزانے سے سونے کے سکے غائب ہو گئے۔ ہجوم جمع ہوا۔ کمال نے اعلان کیا، چوری یوسف نے کی ہے۔ یوسف کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ قاضی کے سامنے کھڑا تھا، لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، کیا تم نے چوری کی؟ یوسف نے کہا، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ گواہی آئی۔ ایک ملازم سعد نے کہا کہ اس نے یوسف کو رات کو گودام کے پاس دیکھا۔ یہ سچ تھا، مگر وہ اپنی بکری ڈھونڈ رہا تھا۔ فیصلہ سنایا گیا، یوسف کو بستی سے نکالا جائے۔ نور آباد سے باہر ویران زمین پر یوسف سجدے میں گر گیا، یا رب، اگر میں بے گناہ ہوں تو میرا صبر ضائع نہ کرنا۔ اسے وہ حدیث یاد آئی، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور آمنہ سے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بغداد کے بڑے بازار پہنچے۔ وہاں ایک بزرگ تاجر تھے، شیخ عبد المالک۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ یوسف نے جواب دیا، ایمان اور محنت۔ شیخ نے اسے معمولی کام دے دیا۔ یوسف نے دیانت سے کام کیا، تول میں کمی نہیں، حساب میں خیانت نہیں۔ ایک دن ایک گاہک زیادہ رقم دے گیا، یوسف نے فوراً واپس کی۔ شیخ عبد المالک نے کہا، ایسے لوگ کم ہیں۔ اچانک سلیم شدید بیمار پڑ گیا۔ حکیم نے کہا، علاج مہنگا ہے۔ یوسف کے پاس کچھ نہ تھا۔ اسی وقت ایک شخص آیا، کہنے لگا، اگر تم گواہی دے دو کہ شیخ عبد المالک نے مال چھپایا ہے تو میں تمہارے بیٹے کا علاج کرا دوں گا۔ یہ شیطان کا دوسرا وار تھا۔ بیٹے کی سانس اکھڑ رہی تھی، آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یوسف نے سلیم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس نے پیشکش ٹھکرا دی۔ اسی رات
ایک مخفی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک تھیلی دی، کہا، یہ صدقہ ہے، قبول کر لو۔ وہ شیخ عبد المالک تھے، انہوں نے خفیہ مدد کی تھی۔ سلیم بچ گیا۔ کچھ عرصے بعد کمال الدین کا ایک پرانا ملازم پکڑا گیا۔ اس نے اعتراف کیا، چوری میں نے کی تھی، حکم کمال الدین کا تھا۔ وہ یوسف سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ نور آباد میں سنسنی پھیل گئی۔ قاضی نے یوسف کو واپس بلایا۔ یوسف نور آباد لوٹا۔ لوگ شرمندہ تھے۔ کمال الدین بیمار پڑ چکا تھا، تنہا، کمزور۔ سب نے کہا، بدلہ لو، مگر یوسف نے آیت پڑھی، فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ۔ جو معاف کر دے اور اصلاح کرے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وہ کمال کے پاس گیا، اس کا ہاتھ تھاما، کہا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ کمال رو پڑا اور توبہ کر لی۔ یوسف نے اپنی جھوپڑی کی جگہ ایک چھوٹا مدرسہ قائم کیا۔ وہ بچوں کو صرف قرآن نہیں، دیانت بھی سکھاتا۔ کہتا، رزق کم ہو سکتا ہے مگر ایمان کم نہیں ہونا چاہیے۔ سالوں بعد نور آباد ایک دیانت دار بستی کے طور پر مشہور ہو گیا۔ لوگ کہتے، یہ وہ بستی ہے جہاں ایک شخص نے الزام کے بدلے معافی دی اور اللہ نے اسے عزت دی۔ اللہ کافی ہو جائے تو دنیا کی کمی نہیں رہتی۔ آزمائش ایمان کا درجہ بڑھانے آتی ہے۔ اور یاد رکھو، جب سب دروازے بند ہوں تب سجدہ کھول دو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی روح کو سکون اور سبق ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی کہانی سے کبھی نہ رہ جائیں۔ یاد رکھیں، ہر کہانی ایک سبق ہے اور ہر سبق دل کو روشنی دیتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں۔